السلام علیکم۔ یہ ویڈیو اس بارے میں ہے کہ آپ کی آن لائن پریزنس کیوں ضروری ہے، جس کو آپ آسان لفظوں میں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی گوگل کے اوپر پریزنس کیوں ضروری ہے، یا یہ کہ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی دکان چلاتے ہیں، کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتے ہیں، آپ کوئی ٹیچر ہیں، آپ کوئی سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ بھی جو آپ کا بزنس ہے، جو آپ کا پروفیشن ہے، یا جو آپ کی سروس ہے، اس کا گوگل کے اوپر ہونا اور اس کی وجہ سے آپ کی گوگل کے اوپر موجودگی ہونا کیوں ضروری ہے۔ آسان لفظوں میں پھر سے یہی بات، گوگل کے اوپر یا سرچ انجنس کے اوپر کچھ بھی ایسا ہونا کہ لوگ آپ کو آن لائن ڈھونڈ سکیں، ایسا ہونا کیوں ضروری ہے، اور ایسا ہونا پہلے سے ملٹی پلائیڈ ٹائمز زیادہ کیوں ضروری ہو گیا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ حالات حاضرہ کو سمجھیں۔ ابھی ریسنٹ جو کووڈ کے حالات آئے اس کے بعد کے حالات کو سمجھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب سے یہ حالات آئے ہیں بہت سارے لوگوں کے بزنس مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو گئے۔ جو چلتے رہے وہ لوگوں کے بزنسز چلتے رہے جو کہ کسی نہ کسی صورت میں آن لائن موجود تھے، جن کی کوئی ویب سائٹ تھی، جن کا کوئی پیج تھا، جن کا کوئی اس طرح کا آن لائن پریزنس تھا کہ اگر ان کی دکان بند ملی، اگر ان کو کسی اور طرح سے ریچ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اگر ان کے گھر پہ ان کے پاس جا کے ٹیوشن نہیں پڑھی جا سکتی تھی، اگر کسی اور طرح سے ان تک ایکسیس نہیں تھی، لاک ڈاؤن تھا، کچھ بھی تھا، تو آن لائن ان تک رسائی حاصل کی جا سکی، آن لائن ان کی سروس لی جا سکی، یا آن لائن ان سے خریداری کی جا سکی۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ دیکھیے کہ آن لائن پریزنس کا مطلب ہے کہ آپ کے کلائنٹ کی آپ تک ریچ ہونا، آپ کے کسٹمر کی آپ تک ریچ ہونا، اور آپ کے بزنس کا چلتے رہنا۔ جبکہ آپ کی آن لائن پریزنس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسے حالات آئیں گے جس کے اندر کوئی لاک ڈاؤن ہو جائے گا، باہر نکلنا منع ہوگا، یا کسی بھی ایسی غیر معمولی صورتحال کی صورت میں آپ اپنے آدھے پورے یا کسی بھی پرسنٹیج کے اوپر کسٹمر جو ہے وہ گنوا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں بھی ہوتا، حالات بہت اچھے رہتے ہیں، سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، بازار بھی کھلے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کو تناظر میں رکھتے ہوئے بھی اگر حالات کو دوبارہ سے دیکھا جائے اور ان ٹرینڈز کی چینجز کو دیکھا جائے جو کہ ریسنٹ ٹائمز کے اندر آئی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ آن لائن شاپنگ اور آن لائن سروسز کو لینے کی طرف ان کا دھیان چلا گیا ہے، اور اب اس کو وہ اس طرح سے لیتے ہیں۔ اگر اب آپ نے کوئی پلمبر بھی بلانا ہو تو آپ جا کر اس کو دکان سے نہیں بلا کر لاتے، ایسی اپلیکیشنز بن گئی ہیں کہ اپلیکیشن کو کھولنے کے بعد آپ پلمبر کو اپنی مرضی کا پلمبر چوز کرتے ہیں، اپنی مرضی کے آورز چوز کرتے ہیں، اور وہ پلمبر آپ کی دکان کی، آپ کے گھر کے اوپر آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو کسی بھی آن لائن ویب سائٹ کے اوپر جا کے گھر بیٹھے آپ کو آپ کا سامان مل جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ آن لائن ہی سارا کچھ کرنے لگ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کے اندر پہلے سے زیادہ تیزی آتی جا رہی ہے، تو اگر آپ صرف اپنی دکان پہ بیٹھے رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر آپ صرف اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھ کر ٹیوشن پڑھاتی رہیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گی۔ اگر آپ کسی بھی اور طرح سے صرف انہی لوگوں کے اندر جانے جاتے ہوں گے جو کہ آپ کو آلریڈی جانتے ہیں، کوئی آس پاس والے جان پہچان والے، یا کوئی بھی ایسا آفس، ایسی لوکیشن کہ وہاں پر ہی آپ کو آ کے ملا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی سروس نہیں لی جا سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ آن لائن اپنی سروسز نہیں دے سکتے ہیں، آپ آن لائن موجود نہیں ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہونے کی وجہ سے جب لوگ مسلسل آن لائن سروسز کی طرف زیادہ شفٹ کریں گے تو آپ اس دوڑ میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اپنے بزنس کو اپنے ہاتھوں سے کلیپس کریں گے، اور اس کو موسٹ پرابیبلی آپ کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑ جائے۔ جب نوکیا کمپنی بہت بری طرح سے ایک ٹائم کے اوپر کلیپس کی تو اس کے اونر نے روتے ہوئے یہ بات کہی تھی ایک پریس کانفرنس کے اندر کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، لیکن ہم وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کے ساتھ نہیں چل سکے۔ تو آپ بھی اس وقت کچھ غلط نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ وقت کے تقاضوں کے ساتھ نہیں چل رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ آپ کی دکان پہ آ جا کر خریدتا ہے، وہ کل گھر بیٹھے آن لائن کسی ایسی جگہ سے شاپنگ کرے گا جو آن لائن جن کی موجودگی ہوگی، ویب سائٹ کی صورت میں، کسی فیس بک پیج کی صورت میں، یا کسی بھی اور صورت کے اندر اگر وہ گھر تک ڈلیوری فراہم کرتے ہوں گے تو وہ آپ کے ایک شاپ کے اوپر آنے کے بجائے انہی سے سروس لے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسی ٹیچر ہے جو کہ صرف اپنے گھر پر پڑھاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے آن لائن نہیں آنا، مجھے آن لائن اپلیکیشنز استعمال کرنی نہیں آتی، یا کچھ بھی ایسے، تو آنے والے ٹائم کے اندر پیرنٹس زیادہ آسان اس کو سمجھیں گے کہ بچے کو کمپیوٹر کے اوپر ہی کلاس لگا کے دیجی جائے اور وہ وہیں پر بیٹھ کر پڑھے۔ ایسی صورت میں کوئی ایسی ٹیچر لیڈ لے جائے گی جو کہ آن لائن پلیٹ فارمز کا استعمال کرتی ہے اور ان کو لے کر پڑھاتی ہے، اور اس کے اندر آپ جتنی کیٹیگریز کو لے کے آ سکتے ہیں وہ لے کے آ سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ دکان والا لا سکتے ہیں، ایک بزنس مین لا سکتے ہیں، ایک پڑھانے والا لا سکتے ہیں، اور کوئی بھی بزنس کرنے والا، کوئی دکان چلانے والا، کوئی سروس دینے والا، کوئی بھی پروفیشنل اور کوئی بھی بزنس پرسن اور
کوئی بھی شخص اس کے اندر آ سکتا ہے جو کسی نہ کسی طرح سے پیسے کماتا ہو، جس کی کوئی نہ کوئی پریزنس ہو، یا جو کسی نہ کسی طرح سے پیسے کما سکتا ہو. وہ اپنے پوٹینشیل کو اور اپنے پراسپیکٹ کلائنٹس کو اور کسٹمرز کو خود ہی کم کرنے کی وجہ بن رہا ہے اگر وہ آن لائن نہیں ہے. یہاں تک کی بات سمجھ میں یہ آئی کہ آپ کی آن لائن پریزنس ہونا ضروری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اگر جا کر گوگل پر آپ کی سروس کا نام یا کوئی بھی ایسا جنرل نام لکھتے ہیں تو آپ کی وہاں کسی نہ کسی صورت میں موجودگی آنی چاہیے. جس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ ایک ڈینٹسٹ ہیں اور آپ کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے، آپ کا کوئی فیس بک پیج نہیں ہے، آپ کو کوئی گوگل پہ کوئی ان نون بندہ جان کر آپ تک نہیں آ سکتا، کوئی جانتا ہوا بندہ بھی اگر اس سے آپ کا کارڈ کھو گیا تو آپ کو گوگل پہ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتا. ایسی سچویشن میں سمجھیے کہ آپ گوگل میپس کے اوپر موجود ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اپنی لوکیلٹی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سرچ کرتا ہے ڈینٹسٹ، اور اگر آپ گوگل کے اوپر مارک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سرچ ریزلٹس کے اندر آپ کا رزلٹ بھی شو ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ باقی ڈینٹسٹ اویلیبل نہ ہوں اور وہ شخص آپ کے پاس آ جائے. اس طرح آپ کو کوئی بورڈ نہیں لگانا پڑا، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑا، اس کے باوجود بھی وہ شخص آپ تک رسائی حاصل کر سکا. یہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی باقاعدہ دکان، کوئی باقاعدہ سروس نہ ہو اور آپ جو کچھ کرتے ہوں وہ صرف اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کرتے ہوں. جیسے بہت ساری خواتین صرف گھر کے اندر بیٹھ کے کوئی سروس دے رہی ہوتی ہیں، کوئی سلائی کڑھائی کچھ بھی. ایسی تمام سچویشنز کے اندر آپ خود ان پیجز کو بنائیں اور خود اپنی اس آن لائن پریزنس کو بنائیں. اور اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو کسی سے کہیں کہ وہ آپ کی پریزنس بنا دے. اور جو کرنے والا ہے، کام کرنے والا ہے، اگر اس کو سمجھ نہیں ہے لیکن آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ آن لائن پریزنس کی موجودگی آن لائن پریزنس ہونا ضروری ہے، تو پھر ایسے تمام لوگوں کی، وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، وہ آپ کے کزنز ہوں، وہ آپ کی چاچی، مامی، پھپھی، تائی ہوں، ان کی آن لائن پریزنس کو یقینی بنائیں تاکہ ان کا کام چھوٹا موٹا یا بڑا یا جیسا بھی وہ چلتا رہے. اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آن لائن پریزنس جو ہے وہ کتنی صورتوں کے اندر بنائی جا سکتی ہے. تو آپ کی کوئی بھی پروفیشن اور کچھ بھی سروس ہے جو آپ دیتے ہیں، اس کے اندر پہلی جو ایک موسٹ پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک عدد ویب سائٹ بنا لیں. ویب سائٹ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ ویب سائٹ دکھاتی ہوں جو کہ اسٹیشنری کی ہے. اب اس سچویشن میں آپ کو ایک مثال بھی دیتی ہوں کہ جب کووڈ آیا تو اس کے اندر اسٹیشنری کی اور بہت ساری اور دکانیں جو تھیں وہ بالکل بند تھیں. ایسی سچویشن میں آپ بتائیے کہ اس ویب سائٹ نے کتنا بزنس کیا ہوگا. انہوں نے کتنا بزنس کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ ان کے ریٹ سے لگا لیں. کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی لہٰذا ان کے پرائزز بھی اب بہت زیادہ ہیں، اور کیونکہ ان کی دکان بند تھی، اگر وہ لوگوں کو دکان کے تھرو ڈیلیور نہیں بھی کر سکتے تھے تو ان کی ایک ویب سائٹ تھی، لوگ ان کو ڈائریکٹلی آرڈر کرتے تھے اور وہ ان کے آرڈرز کو ان کے گھر پہ پہنچا دیتے تھے. یعنی کہ ان کے مقابل میں جو لوگ تھے جن کی دکانیں مکمل طور پر بند تھی، جن کو کوئی کسٹمر نہیں آ رہا تھا، جن سے کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا، ان کے مقابلے میں یہ والا بزنس ایج پہ رہا کیونکہ ان کی ایک آن لائن ویب سائٹ تھی. اور جب ساری دکانیں بند تھیں تو لوگ جا کر گوگل پہ سرچ کرتے تھے. جب وہ گوگل پہ سرچ کرتے تھے تو یہ دیکھیں میں آپ کو مثال دکھاتی ہوں. اسٹیشنری لکھا اور اسٹیشنری کے نیچے گوگل آپ کو یہ میپ سے دکھانے لگ جاتا ہے کہ آپ کے آس پاس کون سی اسٹیشنری کی شاپس ہیں. اس کے بعد نیچے گوگل آپ کو ویب سائٹس دکھانا شروع کر دیتا ہے جو ویب سائٹس اسٹیشنری کی ویب سائٹس ہیں، یہ اسٹیشنری کی سروسز دیتی ہیں. اسٹیشنری شاپس اگر آپ لکھ دیں تو باقاعدہ طور پر، یا اسٹیشنری ویب سائٹس آن لائن ان اسٹیشنری ویب سائٹس ان پاکستان، یا اسٹیشنری اسٹورز آن لائن ان پاکستان لکھیں تو یہ اسٹیشنری کا اسٹور ضرور آپ کے سامنے آئے گا. اور یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی آن لائن پریزنس نے، یعنی ان کی ایک آن لائن موجودگی نے ان کو کتنا فائدہ دیا ہے کہ وہ تمام بزنس جو شاید وہ عام دنوں میں بھی نہیں کرتے ہوں گے، وہ ایک ایسی سچویشن میں انہوں نے کیا جس کے اندر باقی تمام لوگوں کے بزنسز ٹھپ ہو رہے تھے اس وجہ سے کہ ان کی دکان چلتی تھی اور بس وہ ویسے ہی چلتی تھی، لہٰذا کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور کبھی کوئی ویب سائٹ نہیں بنائی. اور جب کوئی ویب سائٹ نہیں بنائی تو پھر وہی بات ہے کہ آپ کی دکان بند ہے. اب کوئی شخص آپ کو اس کے پاس آپ کا نمبر ہے تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عام کسٹمر آپ کو ریچ آؤٹ نہیں کر سکتا. یہ ایک پہلی سچویشن ہے جس کے اندر آپ ویب سائٹ بنا کر اپنی آن لائن پریزنس کو بنا سکتے ہیں. ویب سائٹس بنانے کے لیے آپ کسی ڈیولپر کی خدمات دے سکتے ہیں. جو لوگ اچھا بزنس کرتے ہیں، اچھا کماتے ہیں، وہ اپنی باقاعدہ ویب سائٹس بنوا سکتے ہیں. اس کے اوپر کوئی 15 ہزار روپے کا خرچہ آتا ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے کون بنا کے دے رہا ہے. ہر کسی کے پیکیجز مختلف ہوتے ہیں لیکن یہ ایک دفعہ کا خرچہ آپ کو بہت لانگ ٹرم فائدہ دیتا ہے اور لانگ ٹرم کے لیے آپ کی ایک باقاعدہ موجودگی کو بنا دیتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کو بہت سارا بزنس آتا رہتا ہے. اگر آپ کی دکان بند ہے تو بھی آتا رہتا ہے کیونکہ آن لائن کوئی
जुम्मा और इतवार की छुट्टी नहीं होती, लिहाजा उन दिनों में भी आपको ऑर्डर्स आते रहते हैं और ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशंस में जो कि अनयूजुअल सिचुएशंस होती हैं, आपका बिज़नेस सेफ रहता है, वो बिज़नेस बंद नहीं होता। सो पहली सिचुएशन ये है कि आप अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, कोई दुकान वगैरह है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका बिज़नेस अच्छा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड ये चीज़ है कि आप किसी भी प्रोफेशनल डेवलपर से कह के अपनी वेबसाइट बना लें। उन लोगों के लिए जो वेबसाइट बनाने का तो बहुत शौक़ रखते हैं लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो वेबसाइट बना सकें, तो फिर उनके लिए एक आसान तरीका ये है कि आप बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो कि आपको फ्री में वेबसाइट बनाना ऑफ़र करती हैं, जिसमें wordpress.com है, wix.com है, इसी तरह से weebly.com है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको वेबसाइट बनाने के लिए फ्री प्लेटफॉर्म देती हैं और उस पे वेबसाइट बनाना भी इतना आसान है कि सिर्फ आप जैसे पावर पॉइंट के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पे वेबसाइट बन जाती है। सिर्फ ये फ़र्क होता है कि जो वेबसाइट का नाम होता है, आपकी वेबसाइट के नाम के अंदर वो वेबसाइट जो आपको सर्विस देती है वो अपना नाम भी लगा देती है। मिसाल के तौर पर इस वेबसाइट का नाम है stationery.com। अगर इन्होंने ये फ्री वेबसाइट वीबली के ऊपर बनाई होती तो इनकी वेबसाइट का नाम होता stationery.weebly.com। इससे कोई बहुत ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने बहुत प्रोफेशनली जाना हो तो बेहतर यह है कि आप एक अपने नाम की डोमेन लें, यानी अपने नाम का वेबसाइट का नाम लें। stationery.pk, stationery.com, आपकी मर्ज़ी की वेबसाइट। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे काम ही ना करें। आगे जो URL डिफरेंट है उसको इस्तेमाल करते हुए, आप फ्री प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए फिर भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। सो ये हो गई वेबसाइट, यानी वेबसाइट बना के अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को जनरेट करना, किसी तरह से गूगल के रिजल्ट्स के अंदर आना। ये तरीका नंबर 1 है और ये मोस्ट प्रोफेशनल तरीका है और ये उन तमाम लोगों के लिए रेकमेंडेड है जिनके पास बजट है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो ज़रूर अपनी वेबसाइट बनवाएं। जो नहीं कर सकते वो फ्री प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट बनाएं, लेकिन जो वेबसाइट नहीं बनाना चाहते वो एक दूसरे हल की तरफ आ जाएं, और वो दूसरा हल ये है कि आप एक फ़ेसबुक पेज बना लें। मिसाल के तौर पर ये फेसबुक पेज देखिए, ये फेसबुक पेज देखिए और इसके ऊपर वॉइस ओवर की सर्विसेज हैं। यहाँ पे लिखा है कि क्या चीज़ की सर्विस है, यहाँ पे लिखा है कि ये चीज़ क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और ये पूरा पेज है। आप इस तरह का एक पेज बना सकते हैं। आप कोई टीचर हैं, आप कुछ भी हैं, आप इस तरह का एक फ़ेसबुक पेज बना सकती हैं और फेसबुक पेज बनाने के बाद जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह हों आप उस पेज के ऊपर मेंशन कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका फ़ेसबुक पेज भी गूगल के रिज़ल्ट्स के अंदर शो होता है। लिहाजा मिसाल के तौर पर अगर स्टेशनरी वाले ये लोग अपनी वेबसाइट ना बनाते और कोई और स्टेशनरी का जो काम करने वाले हैं वो अपना एक स्टेशनरी का फ़ेसबुक पेज बना लें जिस पे वो इसी तरह की प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें, अपने प्रोडक्ट के ऊपर मुसलसल पोस्टिंग करते रहें, अपने प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी तरह से डिटेल्स डालें, तो उसका नतीजा और उसका फ़ायदा उनको ये होगा कि वो भी गूगल के रिजल्ट्स के अंदर शो हो जाएंगे और कोई शख्स डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। जैसे बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि कोई कपड़े ख़रीदने हो, कोई इस तरह की चीज़ ख़रीदनी हो और आप गूगल करें, ज्वेलरी ख़रीदनी हो, तो आपको बहुत सारे फेसबुक के पेजेस का लिंक मिलता है। फिर आप उन पेजेस पे जाते हैं और आप जाके उनको इनबॉक्स मैसेज करते हैं कि हमने आपसे ख़रीदना है, या आप उनको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि हमने आपसे ख़रीदना है। सो ये चीज़ आपको एक और एज देती है, एक और फ़ायदा देती है और फेसबुक पेज बिल्कुल मुफ्त में बन जाता है। एक आने का भी उसके ऊपर ख़र्चा नहीं आता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप उसको प्रोफेशनली लेकर चलें, उसकी अच्छी ग्राफिक्स बनाएं और एक दफ़ा दोबारा से फिर वही बात है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी प्रोफेशनल से ये सारे काम करा लें। खुद ही सौ काम करने की कोशिश ना करें ताकि आपके पेज की अच्छी अपील, अच्छा लुक आए। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर भी ये तमाम काम खुद किए जा सकते हैं। यूट्यूब पे जाके चेक करें कि आप एक अच्छा कवर कैसे बना सकते हैं। यूट्यूब पे जाके चेक करें आप एक अच्छा अपनी सर्विस का लोगो कैसे बना सकते हैं। वो बनाने के बाद अपना एक फेसबुक पेज सेट कर लें। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर आप अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस को जनरेट कर सकते हैं। अब अगर आप ये भी नहीं करना चाहते और आप कहते हैं कि किसके पास इतना वक्त है कि वो फेसबुक के ऊपर जाके पोस्ट करे, मेरे पास क्या होगा कि मैं रोज़ फेसबुक के ऊपर जाकर पोस्ट करूँ, बस मुझे कोई ऑनलाइन किसी तरह से और किसी और आसान तरीके से अपनी प्रेजेंस रखनी है जिसके अंदर बस एक ही दफ़ा काम करने से काम हो जाए। तो उसमें एक तीसरी पॉसिबिलिटी है और वो ये है कि आप गूगल के ऊपर जाएं और गूगल मैप्स के ऊपर जाकर ख़ुद को मार्क कर लें। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि maps.google.com के ऊपर आप जाते हैं
اور وہاں پر جانے کے بعد آپ اپنے آپ کو اپنے بزنس کو رجسٹر کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار بڑا سمپل ہوتا ہے. پھر وہی بات ہے کہ یہ چیز آپ کو صرف ایک نو ہاؤ دینے کے لیے ہے. کرتے کیسے ہیں یہ چیز آپ جا کے, میں ڈسکرپشن کے اندر لنکس ہر چیز کے لیے دے دوں گی, وہ آپ وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس چیز کو فالو اپ بھی کر سکیں. maps.google.com کے اوپر جا کر آپ اپنے بزنس کا نام, اپنی بزنس کس چیز کا بزنس ہے, کس لوکیشن کے اوپر ہے, اپنی کانٹیکٹ کی ڈیٹیلز, آپ کی اگر کوئی پروڈکٹس بیچتے ہیں آپ ان پروڈکٹس کی تصویریں اپلوڈ کر سکتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک طرح کی ویب سائٹ ہی ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ جب اس کو بنا دیتے ہیں اور اپنی گوگل کے اوپر آن لائن پریزنس کو بنا لیتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص گوگل کے اوپر جا کر اس چیز سے ریلیٹڈ لکھتا ہے, جیسے یہ اسٹیشنری, ابھی میں نے صرف اسٹیشنری کا ورڈ لکھا اور گوگل نے مجھے جو ریزلٹس شو کیے اس کے اوپر اس نے مجھے آس پاس موجود اسٹیشنری شاپس کے بارے میں بتا دیا. ظفر سنز, مغل اسٹیشنری, عباسی اسٹیشنری وغیرہ وغیرہ. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ گوگل میپس کے اوپر انہوں نے اپنی لوکیشن کو مارک کیا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ان کی دکان کا ایڈریس بھی آ رہا ہے. اگر کسی وجہ سے ان کی دکان کے اوپر نہیں جایا جا سکتا, لاک ڈاؤن ہے, کچھ بھی ہے, ان کا نمبر آ رہا ہے جس کے ذریعے سے ان کے نمبر کے اوپر رابطہ کر کے ان سے ہوم ڈیلیوری کرائی جا سکتی ہے یا کچھ بھی اور. اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ وہ کیا چیزیں بیچتے ہیں, فلانی چیز ان کے پاس موجود ہے یا نہیں, تو آپ انہی کے رزلٹ کو کھولتے ہیں, آپ کو وہاں پہ امیجز بھی مل جاتی ہیں. بہت ساری سروسز نے اپنی امیجز وہاں پہ مینشن کی ہوتی ہیں. اب آپ یہاں پہ سائٹ پہ دیکھ لیں کہ بہت ساری اسٹیشنری کی شاپس آ رہی ہیں. یہ تمام وہی شاپس ہیں جنہوں نے خود کو گوگل کے اوپر مارک کیا ہوا ہے یا جن کو کسی کلائنٹ نے ان کی دکان پہ جا کے گوگل کے اوپر مارک کیا تھا, لہٰذا وہ گوگل کے ریزلٹس کے اندر شو ہو رہے ہیں. یہ آسان ترین طریقہ ہے اگر آپ ویب سائٹ کو مینٹین کرنا نہیں چاہتے, ویب سائٹ کا خرچہ نہیں کرنا چاہتے, فیس بک نہیں پیج بنانا چاہتے, فیس بک کے اوپر روز پوسٹنگ نہیں کرنا چاہتے, تو پھر یہ آسان ترین طریقہ ہے کہ جب کبھی کوئی شخص خاص طور پہ جب وہ آپ کی لوکیلٹی کے اندر کھڑا ہوگا, مثال کے طور پر آپ مری روڈ پہ کھڑے ہیں اور مری روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے آپ گوگل کے اوپر جلیبی لکھتے ہیں. مری روڈ کے اوپر کیونکہ جلیبیوں کی بہت ساری دکانیں ہیں, اب اگر اس کے اوپر آپ جلیبی لکھتے ہیں تو آپ کو ساری جلیبیوں کی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ دسیوں کے حساب سے جلیبیوں کی دکانیں ہیں, لیکن آپ کو گوگل پہ ہر ایک شو نہیں ہوگا. اگر آپ اس علاقے میں نئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ ایک موڑ مڑنے کے بعد آگے جلیبیاں ہی جلیبیاں ہیں, تو آپ گوگل کے اوپر لکھیں گے جلیبی اور آپ کو وہ دکان شو ہوگی جس نے خود کو گوگل کے اوپر مارک کیا ہوا ہے. لہٰذا آپ وہاں سے جاتے ہوئے اس دکان کے اوپر جائیں گے اور وہاں سے خرید لیں گے. اسی طرح بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں صرف ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, اس جگہ کی مقامات کا ان کو نہیں پتا ہوتا, اور اب ہر دوسرا شخص گوگل کو استعمال کرتا ہے, گوگل پہ لکھتا ہے, گوگل میپس کا استعمال کرتا ہے. لہٰذا جب لوگ گوگل میپس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ گوگل میپس کا استعمال کرتے ہوئے آپ کی دکان پہ پہنچ سکتے ہیں, اور باوجود یہ کہ ایک لائن کے اندر 10 دکانیں ہوں گی لیکن وہ آپ کی دکان کے اوپر آ رہے ہوں گے کیونکہ آپ کی دکان گوگل پہ بھی شو ہو رہی ہوگی. وہ اس ایڈریس کو لیڈ کرتے ہوئے آپ تک پہنچیں گے, اور یہ چیز ایک کریڈیبلٹی کو بھی شو کرتی ہے کہ آپ گوگل پہ موجود ہیں. اور ایک اور یہ چیز مزے کی ہو جاتی ہے کہ آپ کیونکہ جب گوگل پہ شو ہوتے ہیں اور گوگل پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کی پاسبلٹی کھل جاتی ہے کہ جو آپ کے کلائنٹس ہیں, کسٹمرز ہیں, وہ آپ کو ریٹ بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ظفر سنز سب سے اوپر شو ہو رہا ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ظفر سنز کی ریٹنگ اچھی ہے اور ظفر سنز قریب بھی ہے, یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جس دکان کی اور جس سروس کی اچھی ریٹنگ ہوتی ہے وہ گوگل کے ریزلٹس میں زیادہ اچھا شو ہوتی ہے. سو ریٹنگ کے بنیاد کے اوپر لوگ آپ کے پاس آئیں گے, اور ونس اگین اس صورتحال کے اندر بھی آپ ایک اچھا اپنا بزنس ہر صورت کے اندر بنا سکتے ہیں اور چلائے رکھ سکتے ہیں. اس سچویشن کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کی دکان بند ہے اور دکان بند ہونے کی وجہ سے آپ تو گھر پہ بیٹھے ہیں, دکان بند ہے, کمپنی بند ہے, کچھ بھی بند ہے, لیکن آپ کیونکہ گوگل کے اوپر مارک ہیں, اور کوئی بھی شخص جو گوگل کے اوپر آپ کو اس لوکیلٹی میں ڈھونڈتا ہے یا اس کے علاوہ گوگل کے ریزلٹس میں جنرلی ڈھونڈتا ہے, تو وہ آپ کو ایسی سچویشنز میں آپ کے نمبر کے اوپر, آپ کی ویب سائٹ پہ, آپ کی فیس بک پیج پر جا کر کہیں پہ بھی آپ کو رابطہ کر سکتا ہے. آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ یہاں پہ جا کر وہ نمبر دیکھے گا اور نمبر پہ آپ کو کال کر لے گا. اگر آپ نے کوئی فیس بک پیج بنا کے وہ بھی گوگل کے ریزلٹس میں ڈال دیا, یہاں پہ اپنی گوگل کی پروفائل میں جو کہ گوگل میپس کی پروفائل ہوتی ہے اس کے اندر ڈال دیا ہے, تو پھر اس سچویشن کے اندر وہ شخص آپ کے فیس بک پیج کے اوپر جا کے بھی بہت کچھ دیکھ سکتا ہے اور وہاں سے بھی آپ کو کانٹیکٹ کر سکتا ہے. سو یہ ایک تیسری پاسبلٹی ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی آن لائن پریزنس کو بنا سکتے ہیں. پہلی یہ تھی کہ آپ ایک باقاعدہ ویب سائٹ بنا لیں جو کہ ایک بہت ہی زیادہ پروفیشنل طریقہ ہے بزنسز کو پروفیشنل وے میں چلانے کا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک عدد فیس بک پیج بنا لیں اور فیس بک پیج بنانے کے بعد اس کو مینٹین رکھیں, اس پہ پوسٹ کرتے رہیں.
اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں کام نہیں کیے جا سکتے تو پھر کم از کم اپنی سروس کو، اپنے کام کو، اپنے آپ کو گوگل کے اوپر مارک کر لیں۔ اگر آپ گھر کے اوپر ٹیوشن بھی پڑھاتی ہیں تو اپنے آپ کو گوگل پہ مارک کر لیں، اپنے ٹیوشن سینٹر کے نام سے، نام نہیں ہے تو کوئی نام رکھ لیں، اپنی لوکیشن مارک کر لیں۔ اس علاقے میں جتنے لوگ ٹیوشن کے لیے سرچ کریں گے ان کو آپ کے ریزلٹس ملیں گے، اور وہ شخص جو کہ آپ کے گھر سے کچھ شاید 15 منٹ کے قدم پہ رہتا ہے، لیکن 15 قدم پہ رہتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ آپ گھر کے اندر ٹیوشن پڑھاتی ہیں، وہ گوگل کے تھرو یہ جان سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اوپر ٹیوشن پڑھاتی ہیں۔ یہ تمام پاسبلٹیز جو تھیں وہ ان تمام لوگوں کے لیے تھی جو کسی طرح کی کوئی پروڈکٹ بیچتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی دکان چلاتے ہیں، کوئی بھی ایک طرح کا ان کا کام ہے، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، کچھ بھی۔ اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی تھی جو کہ کسی طرح کے پروفیشنلز ہیں، وہ ٹیچرز ہیں، وہ کسی اور ایسی فیلڈ سے متعلقہ ہیں، وہ بھی یہ تینوں آپشن جو ہیں وہ چوز کر سکتے ہیں جو اپنی پیڈ سروس دیتے ہیں کسی بھی طرح کی۔ البتہ اب ہم ان پروفیشنلز کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ کسی بھی طرح کی پروفیشنل سروس دیتے ہیں، جس کے اندر آپ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پہلی والی 3 کیٹیگریز کے اندر یہ لوگ کور ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ ایک مور پروفیشنل نیٹ ورک اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لنکڈ ان ایک بہت ہی زبردست پلیٹ فارم ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں جو لوگ یونیورسٹی گوئنگ ہوتے ہیں، جو پی ایچ ڈی آپ نے کر لی، ایم فل کر لی، آپ کو کام نہیں مل رہا، آپ کو پتہ نہیں چل رہا آپ کہاں جائیں، آپ کو جابز نہیں مل رہی، آپ کو جابز کی پاسبلٹی نہیں مل رہی، آپ کوئی ویب ڈیولپر ہیں لیکن آپ کو کہیں کام نہیں مل رہا، آپ اپنے جیسے پروفیشنلز کے نیٹ ورک میں آنا چاہتے ہیں، تو اس صورت کے اندر اب فیس بک ایک عام لوگوں کا ہر دوسرا شخص فیس بک پہ پروفائل بنا لیتا ہے، وہ پروفیشنل نیٹ ورک نہیں ہے۔ اسی طرح ٹویٹر، انسٹاگرام کوئی بھی پروفیشنل نیٹ ورک نہیں ہے۔ لنکڈ ان پروفیشنلز کا سوشل میڈیا ہے، یہاں پہ پروفیشنلز کنیکٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ آپس میں کنیکٹ کرنے کے بعد جابز کی پاسبلٹی بناتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس وقت سلما نورین کی پروفائل کھلی ہوئی ہے۔ سلما نورین ایک آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ این ایوارڈ وننگ بیسٹ فری لانسر، ٹرینر، کانٹینٹ مارکیٹر اور کمیونٹی آرگنائزر۔ اب ان کا انٹروڈکشن آپ یہ دیکھیے، ان کا انٹروڈکشن وہاں پہ لکھا ہوا ہے، ان کی پروفائل بنی ہوئی ہے، ان کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ صرف اس بیسس کے اوپر لنکڈ ان سے جب لوگ ان کو ڈھونڈیں گے یا گوگل کے اوپر لوگ ان کو ڈھونڈیں گے، ان تک پہنچیں گے، تو وہ ان سے ڈائریکٹلی اپنا کام کروا سکتے ہیں، اور کسی صورت میں کوئی لاک ڈاؤن ہو جائے، کوئی کچھ ہو جائے، ان کا کام نہیں رکے گا۔ اور لنکڈ ان ایک ایسا زبردست پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ کو اتنا پیڈ کام ملتا ہے۔ اب یہ خاص طور پہ فری لانسرز کی بات ہو رہی ہے، ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کسی طرح کی سروس دیتے ہیں، کوئی رائٹنگ کی سروس، کوئی اینیمیشن کی سروس، کوئی ڈرائنگ کی سروس، کوئی ویڈیو میکنگ کی اسکل، کسی بھی طرح کی۔ خود سلما نورین کو ان کا پہلا رفلی لائک سم تھنگ، جہاں تک مجھے یاد ہے، کوئی $300 کا ان کو آرڈر جو تھا وہ ان کو ملا تھا، اور اس کے بعد وہ یہ کہتی ہیں کہ لنکڈ ان میرے لیے ایک بڑی گولڈ مائن ثابت ہوا۔ لنکڈ ان کے ذریعے انہیں بہت سارے آرڈرز آتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ لاکھوں کماتی ہیں صرف لنکڈ ان کے تھرو، کہ لنکڈ ان کے تھرو ان کو بہت سارا کلائنٹ مل جاتا ہے، لنکڈ ان کے تھرو ان کو بہت زیادہ ایکسپوجر مل جاتا ہے۔ اب لنکڈ ان کی پروفائل بنانے کے لیے البتہ ایک بات میں بتا دوں کہ بہت سے لوگ جب لنکڈ ان کی پروفائل بھی بناتے ہیں تو اس کو وہ فیس بک کے پروفائل کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں، اور جیسے فیس بک کی پروفائلز کے اوپر بھی آپ نے لکھا ہوتا ہے کہ مما کی ڈال اور پاپا کی رانی، اس طرح کی باتیں پروفیشنل نیٹ ورک کے اوپر تو نہیں لکھتے آپ، اس طرح کی باتیں آپ اپنی فیس بک پروفائلز پہ بھی نہ لکھا کریں، کیونکہ بہرحال فیس بک پروفائلز بھی جو ہوتی ہیں وہ آپ کو بزنس جنریٹ کرنے کی وجہ بن جاتی ہیں، لہٰذا پاپا کی پرنسز، ماما کی ڈال، یہ سب کچھ گھر میں ٹھیک لگتا ہے، آن لائن یہ چیزیں ٹھیک نہیں لگتی۔ آن لائن اگر آپ اپنی ایک ایسی پروفیشنل پریزنس رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو کسی طرح کا بزنس، کسی طرح کا فائدہ، کسی طرح کا منی جنریٹ کر کے دے سکے، کوئی بھی آپ کی پروفیشنل پریزنس جو ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایسے انٹروڈکشنز بہت ہی برا اثر ڈالتے ہیں۔ لہٰذا ابھی آپ سلما نورین کے انٹروڈکشن کی طرف دیکھیں کہ سلما نورین نے اپنی بابا کی ڈال ہونا نہیں بتایا ہوا، حالانکہ وہ بابا کی ڈال ہے۔ تو آپ سامنے دیکھیں، انہوں نے اپنے انٹروڈکشن میں لکھا ہے کہ میں ایک ایوارڈ وننگ بیسٹ فری لانسر ہوں، میں ٹرینر ہوں، میں کانٹینٹ مارکیٹر ہوں، کمیونٹی آرگنائزر ہوں، کیونکہ وہ لنکڈ ان کے اوپر صرف ہیلو ہائی والے کنیکشنز بنانے کے لیے نہیں موجود، ایسے کنیکشنز بنانے کے لیے موجود ہیں جو ان کو بزنس لا کے دے سکیں۔ خود میں اپنا ذاتی طور پہ آپ کو تجربہ اگر شیئر کروں تو اس کے اندر میں نے اپنا پہلا پروفیشنل مائک جو تھا وہ لنکڈ ان کے تھرو ہی انڈیا کے ایک وائس اوور آرٹسٹ ہیں ان کی سجیشن کرنے کی وجہ سے لیا، اور وہ ایک بڑا ہی اچھا ڈیسیجن تھا۔ اسی طرح سے وائس اوورز میں بہت سارے امپروومنٹس جو تھے لنکڈ ان کے اوپر ہی، ہمارے ایک وائس اوور آرٹسٹ ہیں جو ہالی ووڈ کے لیے ٹریلرز کرتے ہیں، ان کے ساتھ کنیکشن ہونے کی وجہ سے، ان سے سیکھنے کی وجہ سے وہ تمام وائس اوور کے امپروومنٹس آئے۔ تو وہ تمام لوگ جو کہ ایسی پروفیشنل اسکلس کی طرف اور ایسی پڑھانے، لکھانے، بتانے والی سروسز دینے کی طرف جن کا رجحان ہے، جو وہ دیتے ہیں، ان کے لیے
LinkedIn واقعی میں ایک گولڈ مائن ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور اس کے اوپر وہ والے کام نہ کریں جو فیس بک کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر ہوتے ہیں پروفائلز کے اوپر جس طرح کے، اور ایسی فنکی قسم کی پروفائل فوٹوز بھی نہ ہوں. آپ دیکھیں میرے سامنے جس کی پروفائل ہے وہ اصل میں ایک LinkedIn کی پروفائل کیسے بنانی چاہیے اس کے اوپر بھی ٹرین کرتی ہیں. تو میں آپ کو گو تھرو کرا دیتی ہوں اس پروفائل کا تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. آپ خود بھی جا کے سلمان نورین کی پروفائل کو بعد میں چیک کر لیجیے گا اور اس کے مطابق اپنی آن لائن پروفائل پلیز بنائیے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ فری لانسنگ کی سروس دیتے ہیں لیکن وہ LinkedIn پہ موجود نہیں ہیں. خود ذاتی طور پہ میں نے بھی بہت لیٹ LinkedIn کا پروفائل بنایا جو کہ بہرحال کافی لیٹ تھا، لیکن شکر ہے کہ اتنا لیٹ نہیں تھا. ابھی تک اگر آپ نے LinkedIn کا پروفائل نہیں بنایا، اگر آپ کوئی PhD کریں، کوئی MPhil کریں، آپ میتھس پڑھا سکتے ہیں، آپ بزنس سے ریلیٹڈ کوئی آپ نے BBA کیا ہوا ہے، MBA کیا ہوا ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ کوئی سروس دے سکتے ہیں، آپ اکاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، کوئی بھی سروس آپ اس طرح کی دے سکتے ہیں. اپنی آن لائن پریزنس بنائیں، اپنی آن لائن پریزنس بنائیں، اپنی آن لائن پریزنس بنائیں. کیونکہ آن لائن پریزنس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی چیزیں ٹھپ ہوں گی ویسے ہی سب کچھ ٹھپ ہو جائے گا، آپ کے لیے کام ٹھپ ہو جائے گا، آپ کا کلائنٹ ٹھپ ہو جائے گا، آپ کا کسٹمر ٹھپ ہو جائے گا. اور یہ آپ نے ٹھپ نہیں کرنا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کیوں اس کی پریزنس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آگے آنے والے وقت مزید ایسے انپریڈکٹیبل ہو جانے والے ہیں جس کے اندر آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کس وقت لاک ڈاؤن ہو جائے، جس وقت آپ کو نہیں پتہ چلے گا کس وقت کرفیو لگ جائے گا، جس وقت آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کس وقت حالات کس نہج کی طرف چلے جائیں گے. نئے قسم کی بایولوجیکل وارس کے اندر اور مختلف طرح کے ان یوزول سرکمسٹانسز کے اندر گر جانے کی وجہ سے بزنسز کیونکہ بہت بری طرح سفر کریں گے. اس لیے ایسی سچویشن میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کوئی بزنس پروفیشنل ہیں، آپ کوئی فری لینسر ہیں، آپ کوئی ٹیوشن پڑھانا ہے، آپ نے کوئی آن لائن قرآن کلاسز دینی ہے، کسی بھی طرح کی آپ کی کوئی پریزنس، کوئی ایسا کام آپ کرتے ہیں جو آپ کے لیے پیسہ لاتا ہے تو پلیز اپنی آن لائن پریزنس بنائیں. اور اگر ابھی تک آپ ایسا کچھ نہیں کر رہے، کرنا تو چاہتے ہیں لیکن نہیں کر رہے کہ ایسا کچھ جو آپ کے لیے آن لائن پیسہ بنا سکے، تو پھر اس کے اندر قصور کسی اور کا نہیں ہے. اس کے اندر قصور یہ ہے کہ آپ کو شاید ابھی تک آپ نے اپنے آپ کو وہ ایکسپوجر نہیں دیا. باوجود یوٹیوب کے اوپر اتنا کانٹینٹ اب موجود ہے کہ ٹرینڈنگ ویڈیوز میں وہ ویڈیوز ہوتی ہیں جو آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ آن لائن ارننگ کیسے کر سکتے ہیں. تو این ممکن ہے کہ آپ نے ان ویڈیوز کو کبھی سیریس نہیں لیا. اگر نہیں لیا تو لینا شروع کر دیں، کیونکہ اب پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں جو کہ کروڑوں کما رہے ہیں صرف آن لائن، اور آنے والے وقتوں میں بزنسز آن لائن ہی جا رہے ہیں، آن سائٹ سے زیادہ آن لائن جا رہے ہیں. اب ہر دوسرا دکاندار اس نے اپنا ایک چھوٹا سا فیس بک پیج بنا لیا ہے، ہر دوسرے بندے نے اپنی کسی نہ کسی طرح کی آن لائن پریزنس بنا لی ہے. جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ فوراً سے پہلے بنا رہے ہیں. اگر آپ اس دوڑ میں ساتھ نہیں چلتے ہیں تو پھر وہی ہوگا جو کہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ غلط نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ آپ وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق چلنا نہیں سیکھتے. ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دوں کہ آپ اپنے گوگل کے ریزلٹس میں آنا چاہتے ہیں، آپ اپنی آن لائن پریزنس بنانا چاہتے ہیں، تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ طریقہ یہ کہ اپنے لیے ایک ویب سائٹ بنوا لیں. زیادہ اچھا ہے، زیادہ پروفیشنل طریقے سے بن جائے گی. اپنی ایک ای کامرس کی ویب سائٹ بنا لیں. اگر آپ کا کوئی چیزیں بیچنے کا بزنس ہے، وہ آپ نہیں بنا سکتے. اگر آپ کوئی رائٹر ہیں، اگر آپ کوئی ٹیچر ہیں اور آپ صرف چاہتے ہیں میں آن لائن پڑھانا چاہتی ہوں، میں آن لائن اپنی کوئی وائس اوور سروسز دینا چاہتی ہوں، میں آن لائن اپنی رائٹنگ سروسز دینا چاہتی ہوں، اس کے لیے آپ خود سے اپنی ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے لیے ایک فیس بک پیج بنا لیں. فیس بک پیج بھی فری ہے اور یہ والی ٹائپ کی جو دوسری URL والی ویب سائٹس بنانا ہے یہ بھی فری ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فیس بک پیج بنا لیں اور فیس بک پیج بنا کے اپنی ایک پروفیشنل پریزنس کو لے کر آئیں. وہ بھی گوگل کے ریزلٹس میں شو ہوگی، وہ بھی آپ کو بزنس بنانے کا سبب بن سکتی ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم maps.google.com کے اوپر جا کے اپنی دکان کو، اپنی ریڑھی کو، اپنے گھر کو، اگر گھر سے آپ کی کوئی سروس جاری ہے، اپنے پارلر کو، اپنی جو بھی کوئی جگہ ہے اس کو گوگل کے اوپر مارک کریں
اور اس کے بعد یہ 3 طریقے ہو گئے. اس کے بعد خاص طور پہ جو پروفیشنلز ہیں, جو فری لانسرز ہیں, جو گھر بیٹھ کے کسی طرح کی سروس دینا چاہتے ہیں, جس کا تعلق کسی ذاتی طور پر ملنے ملانے سے نہ ہو, کسی آن سائٹ جگہ پہ جانے سے نہ ہو, جس میں رائٹنگ کی سروسز آ سکتی ہیں, پڑھانے کی سروسز آ سکتی ہیں, ویب ڈیولپمنٹ کی سروسز آ سکتی ہیں, اور بہت ساری دسیوں قسم کی سروسز آ سکتی ہیں. ایسے پروفیشنلز کے لیے بہت ضروری ہے, خاص طور پہ یونیورسٹی گوئنگ اور یونیورسٹی گریجویٹس وغیرہ وغیرہ کے لیے, کہ اپنی باقاعدہ پروفیشنل آن لائن پریزنس بنائیں. اس وقت آپ کے سامنے جو پروفائل شو ہو رہی ہے, یہ تو اس بندی کی ہے جو کہ جس کو بھی کام کی ایسا ضرورت نہیں ہے. آپ اگر کسی صورت میں کام ڈھونڈ رہے ہیں, اگر آپ فریش گریجویٹ ہیں, آپ کی پروفائل یہ شو کر سکتی ہے کہ آئی ایم لوکنگ فار بیٹر اپورچونیٹیز. اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ کے طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ کر جاتے ہیں, وہ آپ کو ڈھونڈتے ہیں اگر, تو آپ کو پوچھتے ہیں کہ آپ اس سروس میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں. اور پھر لنکڈن کے اوپر آنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کنیکشنز بنا سکتے ہیں, جو کہ آپ کو اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونے میں مدد دیتے ہیں, کیونکہ عام سوشل میڈیا آپ کو یہ والی گروتھ نہیں دیتا. لنکڈن آپ کو یہ والی گروتھ دیتا ہے. آپ ایسے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں جو آپ کو, آپ کے لیے, آپ کی سروس لے سکتے ہیں, آپ کو کوئی سروس دے سکتے ہیں, آپ کی سکلز امپروو کرانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ 3 طریقے تھے, اور چوتھا لنکڈن کا طریقہ تھا. ٹوٹل ملا کے 4 طریقے ہو گئے. یہ 4 فری آف کاسٹ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنی آن لائن پریزنس بنا سکتے ہیں, اور یہ آن لائن پریزنس آپ کو آنے والے وقتوں میں بہت فائدہ دے گی. لہٰذا آج ہی سے اپنی آن لائن باقاعدہ پروفیشنل پروفائل کو سیٹ کیجیے, تاکہ جو بھی آنے والے جیسے بھی حالات ہوں, اس کے اندر آپ کا بزنس سفر نہ کرے, اور اس کے اندر آپ کو اپنے بزنسز کو بند نہ کرنا پڑے, اور آپ کا کام ہر صورت کے اندر چلتا رہے. آپ کوئی دکاندار ہیں, آپ کوئی پلمبر ہیں, آپ کوئی پارلر والی ہیں, آپ کوئی کپڑے استری کرنے والی ہیں, آپ کوئی گھر میں کڑھائی کرنے والی ہیں, گھر میں ٹیوشن پڑھانے والی ہیں, آپ کا کوئی سرجیکل کا کام ہے, آپ کا کوئی میڈیکل کا کام ہے, آپ کا کوئی کھلونوں کی دکان ہے, آپ کی اسٹیشنری کی دکان ہے, آپ کوئی ویب ڈیولپر ہیں, آپ کوئی, اب جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اس میں شامل کر لیجئے, کچھ بھی ہیں, اپنی آن لائن پریزنس کو انشور کریں, اپنے آپ کو گوگل کے اوپر لے کر آئیں, تاکہ آپ کے پوٹینشیل کلائنٹس, آپ کے کسٹمرز چلتے رہیں, وہ حالات کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہ کر ختم نہ ہوتے رہیں. بہت شکریہ. آپ فری ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں, اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی. آپ اپنا ایک اچھا کنونسنگ پیج کیسے بنا سکتے ہیں, فیس بک کا پیج بنانا تو آتا ہی ہے لوگوں کو, مگر یہ کہ ایک اچھا کنونسنگ پیج کیسے بنا سکتے ہیں, اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی. اس کے ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی. اسی طرح سے آپ گوگل کے اوپر خود کو مارک کیسے کر سکتے ہیں, maps.google.com کے اوپر جا کے, اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی. اور آپ اپنی ایک کنونسنگ لنکڈن پروفائل کیسے بنا سکتے ہیں, اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی. باقی کا کام آپ کا.